بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ چونکہ کل 20 رجب ہے، آج 19 رجب ہے، اور ہمارے ہاں ولادت با سعادت معصومہ سکینہ بنت الحسین کی ولادت با سعادت منائی جاتی ہے، لہذا آج کی ہماری گفتگو کا موضوع شہزادی ہوگا۔ البتہ جس طرح سے فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے ہیں، تھوڑا سا حصہ میں ظاہر ہے کہ درس اور تدریس ہے، اس لیے میں کچھ باتیں اس انداز سے بیان کروں گا تاکہ اگر الگ جیسے تقاریر میں نے بھی کی ہیں تو وہاں تو میں فضائل مناقب بیان کرتا ہوں، لیکن چونکہ یہاں کا محور، چونکہ یہ ذاکرہ کلاس ہے اور یہاں کلاس کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرنا ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں بیان کر رہا ہوں وہ بات یہ بیان کر رہا ہوں کہ جب بھی ہم موضوع ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس موضوع پر ہمیں کوئی بات کرنی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے ہمارے پاس مواد ہونا چاہیے، اور مواد کے بغیر کوئی بھی تقریر کیسے ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اگر میٹر نہیں ہوگا تو وہ تقریر ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اب ایسے اچھوتے موضوع کہ جو عام طور پر بیان نہیں ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کتابوں کا تلاش کرنا اور کتابوں سے استفادہ کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، پوری کتاب ہم نے مطالعہ کی، لیکن کتاب میں ہمیں خاطر خواہ منبر پر بیان کرنے کے لیے مواد یا میٹر نہیں مل سکا، کیونکہ ہمارا رجحان کتاب پڑھنے کا ہے ہی نہیں، اور کتاب ہمیشہ جو مصنفین لکھتے ہیں، مؤلفین نہیں مصنفین، وہ تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کر کے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا
جب ہم کتاب کا مطالعہ کریں تو ظاہر ہے کہ بہت ٹھنڈے دل سے اور بہت دقیق مطالعہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جو بھی بات اس میں پوائنٹس ہیں وہ ہم لکھیں، اور اگر ہم نے اس کتاب کو پڑھ لیا تو بہت سارے روشن ابواب ہمارے سامنے کھل جائیں گے۔ بنیادی طور پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل بیت کے گھر میں، خاص طور پر امام علی مقام اور ان کے بعد جتنے بھی بیٹے پیدا ہوئے سب کا نام علی رکھا گیا، اور جتنی بھی بیٹیاں، لفظ جتنی بیٹیاں ہوئیں ان کے اسماء فاطمہ رکھے گئے۔ پھر لقب الگ ہو سکتا ہے، پکارنے کے لیے کوئی نام الگ ہو سکتا ہے، لیکن نام اگر پوچھا جائے گا تو نام فاطمہ ہے۔ لیکن القابات چونکہ مشہور ہو جاتے ہیں، اور جب لقب مشہور ہو جائے تو پھر عام طور پر لوگوں کو اصل نام سے بحث نہیں ہوتی۔ یہ لفظ لغت میں سکینہ اور سکینہ دونوں اعراب کے ساتھ لغت میں آیا ہے۔ مثلا المنجد ایک لغت ہے، اس میں یہ لفظ سکینہ لکھا ہوا ہے، اور علماء ایران و عراق نے اس لفظ کو سکینہ بیان کیا ہے۔ البتہ قرآن مجید میں یہ لفظ 3 مقامات پر آیا ہے، اور ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے یہ 48واں سورہ ہے، اور اس کی 4تھی آیت ہے، سورہ فتح۔ اس کے اندر هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، تو ہم نے اس آیت سے استفادہ کیا۔ ہم نے کیوں اس آیت سے استفادہ کیا؟ کہ اس آیت میں لفظ سکینہ لکھا ہوا تھا، لہذا جب بھی ہم کوئی مجلس، تقریر کوئی تیار کرنے جاتے ہیں تو اس کی متعلقہ آیات کو ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ لہذا هو الذی، وہ خدا وہ ہے، ہوا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ، انزلہ نازل کیا، سکینتا، سکینہ کے معنی ہے تسکین، باعث سکون، فی قلوب المؤمنین، مؤمن کے قلب کی تسکین، یہ اس کے معنی ہے۔ اس کے بعد لِيَزْدَادُوا ایمانًا مَعَ ایمانہم، لِيَزْدَادُوا زیادہ ہونا، ایمان، ایمان کے معنی آپ کو معلوم ہے، مَعَ ایمانہم ایمان کے ساتھ ایمان کا اضافہ۔ تو کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے قلب مومن کو تسکین ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ لاکھوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس سے قلب مومن کو تسکین حاصل ہو۔ ہاں البتہ امام علی مقام علیہ السلام کے محور کو دیکھا جائے تو امام کا یہ جملہ جو زماں زد خاص و عام ہے، زماں زد خاص و عام یعنی ہر شخص کہتا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ مجھے وہ گھر پسند ہے کہ جس میں رباب جیسی زوجہ ہو اور سکینہ ایسی بیٹی ہو۔ یہ امام کا ایک لطیف فقرہ اور یہ جملہ بہت اہم ہے کہ جناب گھر میں
زوجہ کا ہونا مرد کے پاس اور بیٹی کا ہونا تسکین امام معصوم کا باعث ہے. اور جب مرحلہ فکر یہاں تک پہنچ گیا تو بنیادی طور پر میں ظاہر ہے کہ جو طالبات تاخیر سے آتی ہیں وہ ایک دم سے موضوع سے منسلک اور جڑ نہیں سکتی ہیں، اس لیے اب ان کو جوڑنا یہ خطیب کا کام ہے کہ اب یہ آئی اور آ کر بیٹھی. لیکن اب ہم ایک موضوع بیان کر چکے ہیں اور جو وقت ہم نے اس موضوع کے بیان کرنے میں صرف کیا ہے وہ باتیں ریپیٹ نہیں کر رہا. البتہ ان کو جوڑنا بھی میری ذمہ داری ہے اور میں ان کو اپنے ساتھ اس موضوع میں منسلک کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو چونکہ پروردگار عالم نے ہمارے قلب کے سکون کے ذرائع مرتب کیے ہیں اور ہمیں سکون اللہ تبارک و تعالی عطا کرنا چاہتا ہے، لہذا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر جب کوئی کرتا ہے، اللہ بذکر اللہ، اللہ کا ذکر، تو یہ اطمینان قلب کا باعث ہے. اور پروردگار عالم کی یہ صنائی کہ جس کا تعلق انسان کی قلبی کیفیت سے ہے، یہ ظاہر بازار میں جا کر کوئی چیز خریدی نہیں جا سکتی. یہ لفظ جو ہے انسیت، محبت، اس کا تعلق قلب سے ہے. اور بڑی دلچسپ چیزیں میڈیا پر بھی آتی ہیں، کتابوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو ایک ایسی محبت اولاد کے عوض یا اولاد کے لیے عطا کی ہے کہ جناب اولاد تو نالائق ہو سکتی ہے لیکن والدین کبھی اولاد کے لیے کوئی نیگیٹو بری بات سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. ہمیشہ شقی القلب انسان ہو تب بھی. اور وہ واقعہ آپ کو میں فقط بطور تبرک بیان کر رہا ہوں کہ جب ایک شخص کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی اور نبی اکرم کو بلایا گیا، اللہ کے رسول یہ ایک شخص ہے، اس کی روح قبض نہیں ہو رہی، تو حضور سرور کونین نے اسے دیکھا، خود نبی موجود ہیں اور نبی کی موجودگی کے باوجود نبی نے کہا کہ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ ہاں ماں زندہ ہے. کہا اسے بلاؤ. آپ لوگوں کو یہ واقعہ معلوم ہے، اس لیے تفصیلات میں گئے بغیر صرف میں اپڈیٹ کرتے کرتے آگے بڑھ رہا ہوں اور آج کا موضوع میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہرکیف ہمارا کورم تقریباً پورا ہو گیا ہے، لہذا میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، لیکن ایک جملہ میں جو ابتدا میں بیان کیا ہے اسے پھر میں ریپیٹ کروں گا اور اس کے بعد میں آگے چلوں گا. کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ ہاں زندہ ہے. بلاؤ. ماں آئی. یہ تمہارا بیٹا ہے، کیا تم اس سے ناراض ہو؟ ہاں میں ناراض ہوں. مثلا اتنے سال ہو گئے اس نے مجھ سے بات نہیں کی، 6 سال ہو گئے اور قطع تعلق، قطع رحم کیے ہوئے ہے. نبی اکرم نے کہا اس کو معاف کرو، اس نے کہا نہیں میں معاف نہیں کروں گی. ماں معاف نہیں کر رہی. نبی نے کہا لکڑیاں منگواؤ، اسے روشن کرو اور اس لڑکے کو جو ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے، اسے آگ میں زندہ جلا دو. بس یہ جو لفظ ہے زندہ جلا دو، ماں نے سنا اور ماں تڑپ گئی. نہیں، دیکھیں اب وہ ممتا جو ہے وہ جاگی، اور جب ممتا جاگی تو اللہ کے رسول نے کہا پھر معاف کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ میں میرا بیٹا زندہ جل جائے، تو پھر اسے معاف کرو. ماں نے اسے معاف کر دیا.
یعنی یہ ایک قلبی کیفیت کی بات تھی. تو اب امام علی مقام کا یہ فقرہ کہ جس گھر میں رباب یا رباب کے معنی ایک پھول کے ہیں، اور میں نے جو بیان کیا سکینہ اور سکینہ، لغت کے اندر جو المنجد لغت ہے اس میں سکینہ لکھا ہوا ہے. البتہ میں نے اور مقامات دیکھا ہے، علماء کو سنا ہے، انہوں نے سکینہ بیان کیا. اور قرآن کی جس آیت کو سرنامہ کلام میں ہم نے تلاوت کیا اس میں لفظ سکینہ لکھا ہوا ہے. تو تلفظ کے اعتبار سے یہ اپڈیٹ کر لیں. اور اب ہم آگے جا رہے ہیں. سب سے، چونکہ میں پہلے یہ بات کہہ چکا کہ عام میں ممبر پر جا کے اور مجلس کے عنوان سے پڑھتا یا میلاد کے عنوان پر پڑھتا تو میں یہ باتیں نہیں پڑھتا، لیکن چونکہ آپ کو اگر میں یہ باتیں نہ بتاؤں تو آپ کے ذہن میں یہ باتیں کبھی نہیں آئیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب سکینہ بنت الحسین کی کتابیں جن لوگوں کو عربی آتی ہے یا فارسی آتی ہے اور ان کے پاس ہو کتابیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں. اردو زبان میں بہت قدیم، بہت پرانی، بہت سالوں پہلے ایک کتاب مرتب کی آغا مہدی لکھنوی نے، اس کو کتاب بھی نہیں کہہ سکتے، وہ ایک کتابچہ ہے. آغا مہدی لکھنوی کی کتاب میں نے کوئی 17-18 مرتبہ پڑھی ہوگی. اتنی مرتبہ، یعنی بکلیٹ ہے، کتابچہ ہے، کئی دفعہ پڑھتا ہوں. ممبر پہ بھی تقریباً 3-4 تقریریں کر چکا ہوں اور اپلوڈ بھی ہے میرے چینل پر، یہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. مختلف زاویے. تو جناب آغا مہدی لکھنوی کی کتاب کا پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا سہل نہیں ہے. اردو میں لکھی گئی کتاب، ان کی ڈھیروں کتابیں میں نے پڑھی. خود آغا مہدی لکھنوی سے ملاقات ہوتی رہتی تھی، بہت بوڑھے، بالکل دبلے پتلے سے. جناب یہاں بھی رضویہ میں بھی ابتدا میں جب یہ مسجد بن رہی تھی، اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی مسجد تو ہم نے ہمیشہ بنی ہوئی دیکھی ہے. آپ نے بنی ہوئی دیکھی ہے، لیکن یہ مسجد، اس مسجد کا پورا وہ ڈیزائن اور یہ سب جو ہے جس زمانے میں یہ بن رہا تھا، آغا مہدی بھی یہاں تشریف لاتے تھے اور ان کی ایک نماز جماعت بھی یہاں پر منعقد ہوئی تھی. اور یہ جو مدرسے کی جگہ ہے، اس کے نیچے یہ ایک پارک ہوتا تھا اور ایک پانی کا کنواں ہوتا تھا، اور کنواں اس میں پانی بھی تھا، اور یہ وضو کے لیے جو پانی ہے اسی لائن سے وہاں پر استعمال ہوتا تھا. اب ظاہر ہے یہ ساری باتیں بتانے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، لیکن میں اپڈیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ میں بہت پرانا بوڑھا آدمی ہوں، اس لیے میں بتاتا ہوں. تو اب جناب علی یہاں پر آغا مہدی کی کتاب کا پڑھنا مشکل ہے، بہت بہت مشکل. ایک تو پرانی اردو ہے، متروک ہو گئی وہ اردو جو اب ہم بول رہے ہیں یہ اصلاً اردو ہے ہی نہیں. اصل اردو وہ جو تھی وہ متروک ہو گئی، ختم ہو گئی. وہ کچھ الفاظ ہیں اور کچھ نئے جدید الفاظ اس میں شامل ہو گئے. اب میں اس کے بعد کی ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو آپ کو بہت تسلی سے سننی ہے، لیکن یہ جو بات بتانے والا ہوں اس کا بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. لیکن میں ایک مقدمہ بنا کر بتاؤں گا کہ یہ جو قرآن ہے ہمارے ہاتھوں میں، یہ آیتیں، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ہے تنزیل. اس کی تعبیل یعنی تشریح، یعنی یہ آیت کب نازل ہوئی، کن کے لیے نازل ہوئی، اس آیت کے اس لفظ کے کتنے معنی ہیں، اس آیت کا مصداق، یہ جو لفظ ہے کون سا لفظ
اس آیت کے اس لفظ کی مطابقت کرتا ہے. اس لیے ایک اصول ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کی آیت کا ایک ظاہر ہے اور 70 اس کے باطن ہے. تو کوئی یہ کہے، دعویٰ کرے کہ میں قرآن کا عالم ہوں اور وہ معصوم نہ ہو، 14 معصومین میں سے کوئی ہستی ہو، تو چونکہ ومن عنده علم الکتاب، خدا نے ان کو کتاب کا عالم بنایا ہے، لہذا ہم میں سے کوئی بھی کتاب کا عالم نہیں ہے. مثلا آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی، ناصر مکارم شیرازی، جوادی تبریزی، جوادی عاملی، یہ بڑے بڑے علماء کیا یہ قرآن کے عالم ہیں؟ اتنے بزرگ علماء، 100 سال عمریں ہو گئی ان کی، کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن کے عالم ہیں؟ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. تو جب اتنے بڑے بڑے آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ وحید خراسانی 100+، کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. چونکہ قرآن بہت گہری اللہ کی آسمانی کتاب ہے اور معجزہ ہے. ہاں، اس قرآن کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ روایات معصومین کے انتباہ، مشکل لفظ بیان کیا ہے میں نے، معصوم کی روایت لیں اور وہ آیت جس کے بارے میں یہ روایت ہو اس کو اس آیت سے ملائیں. سوال کرنے والا آیا، اس نے ایک سوال کیا، امام نے ایک جواب دیا، دوسرا آدمی آیا وہی سوال کیا، تیسرا آیا وہی سوال کیا، چوتھا آدمی آیا وہی سوال کیا، اور جتنے سوال کرنے والے آتے رہے امام اتنے ہی الگ الگ لوگوں کو الگ الگ جوابات دیتے رہے. اگر قرآن کی ایک آیت کا ایک ہی ترجمہ ہو تو ظاہر ہے امام 10,000 لوگ آئیں، 10,000 لوگوں کو بس ایک ہی جواب دیں گے. لیکن نہیں، ہر آنے والے کو امام نے الگ جواب دے کر یہ بتایا کہ ہم قرآن کے عالم ہیں، اور اتنا بڑا کوئی عالم ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے. یہ صرف پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو ابھی ذہن نشی کرایا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں حدیث کی طرف. حدیث کے اندر ایک بہت بڑی مصیبت ہے. حدیث اور مصیبت، یہ لفظ میں نے کیا کہا، اس لیے بعد میں آنے والی بچیوں کو میں وہ لفظ، علامہ تعالی جوہری صاحب کا ایک فقرہ ہے کہ میں اپنی ہی تقریر سے یہ لفظ مستعار لے رہا ہوں. یہ وہ منبر پر پڑھتے تھے کہ مستعار لے رہا ہوں یعنی ادھار لے رہا ہوں. تو چونکہ یہ بچیاں دیر سے آئی ہیں اس لیے میں اپنی گفتگو کا پہلا ابتدائی جو جملہ تھا اس کو میں نے مستعار یعنی ادھار لیا ہے اور جناب میں بیان کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ حدیث جو ہے اس کو خلط ملط کر دیا گیا. حدیث صحیح، ضعیف، موثق، غریب، حسن، یہ ہے اقسام حدیث. تو بھائی نبی اکرم نے کہا تو جو بات نبی نے کہی وہ حرف آخر ہے. تو اس کے اندر یہ ضعیف ہونا، حسن ہونا، یہ کیا مطلب ہے؟ تفصیلی، بہت تفصیلی بحث ہے یہ، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں ایک دو لفظوں میں کہ ایک تو یہ ہے کہ نبی نے کہا، لوگوں نے کیا سمجھا. ضروری نہیں ہے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں ساری طالبات جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں جو میرے ذہن میں ہے وہی بات ان کے اندر سمجھنے کی بھی صلاحیت ہو. یا میرے اساتذہ ہم بیٹھے ہیں کلاس میں اور سارے جو بچے اسٹوڈنٹ جو ہیں استاد کی بات کو اس طرح سے سمجھ سکیں. نمبر 1. نمبر 2،
چونکہ نبی اکرم کی زندگی میں نبی اکرم پر جھوٹ بولا گیا اور نبی کے نام سے منسوب کر کے جھوٹی باتیں نبی کے نام سے گڑ گڑ کر جناب بنائی گئی اور قال رسول اللہ کہہ کر اپنی باتوں کو حدیث کہہ کر جناب علی سے پھیلا دیا گیا. یہ ایک قیامت ہوئی تاریخ اسلام کے اس ابتدائی زمانے اور دور میں. یہ میں بلا وجہ باتیں نہیں بیان کر رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو تھیم سمجھاؤں گا. جناب سکینہ آج کا میرا موضوع ہے اور جناب سکینہ سے ہمیں بہت ساری باتیں سمجھنے کا موقع ملے گا. تو اب نبی اکرم نے کہا کہ جناب میری زندگی میں مجھ پر جھوٹ بولا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو لفظ منافقون آیا ہے، یا سورہ منافقون کی پہلی آیت لے لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. یہ منافق آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، پھر خدا نے کہا کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. تو جھوٹ قرآن کے بارے میں گڑا گیا اور حدیثیں جھوٹی 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 بنا 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 کر قال رسول اللہ کہہ کر شامل کر دی گئی. اور یہ بات فقط یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ مثلا اس زمانے میں جو صحابہ تھے انہوں نے کیا، نہیں. اگلا خطرناک ترین جملہ بھی سنیں. خطرناک ترین جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے بارے میں خود شیعوں نے ائمہ سے منسوب روایات کو گڑا اور گڑ گڑ کر حدیث کی کتابوں میں شامل کر دیا. اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. لہذا یہ جانچنا کہ جناب کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے، کون سی حسن ہے، کون سی موثق ہے، ایک پورا علم علماء نے کریٹ کیا، بنایا اور اس پر بحث ہوئی. یہ علم کہلاتا ہے علم الرجال. علم الرجال یعنی راویوں کا علم. راوی مشکل اگر لگ رہی ہے تو میں یہ موضوع چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر میں اس موضوع کو جاری رکھتا ہوں. لہذا چونکہ آپ نے یہ کہا کہ یہ موضوع جاری رکھیں، لہذا میں اس موضوع کو جاری رکھ رہا ہوں. بہت مشکل موضوع ہے لیکن میں بیان کر رہا ہوں. تو اب ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے جناب باتیں گڑی گئی اور قال امامنا جعفر صادق یہ کہہ کر، قال موسیٰ بن جعفر، قال امامنا محمد ابن علی یعنی پانچویں امام، یہ حدیثیں گڑی گئیں. ایک چیز اور ہوئی جس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک آدمی آیا آ کر کہنے لگا کہ چونٹی کو مارنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ چونٹی کو مارنا. یہ امام علی مقام سے سوال ہوا اور یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں تہذیب الاسلام علامہ مجلسی کی کتاب سے. چونٹی کو مارنا آنٹ، کیا اس کو ہم کل کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں مار سکتے ہو. یہ رائٹ سائڈ والے پیج پہ لکھا ہوا ہے. تہذیب الاسلام کا بالکل سامنے والا پیج، جیسے یہ دو پیج ہیں، سامنے والا پیج. ایک آدمی آیا، اس نے امام سے کہا کہ جناب کیا چونٹی کو مارنا جائز ہے؟ امام نے کہا لا، نہیں. ایک سوال، امام نے ایک سے کہا ہاں، ایک سے کہا نہیں. سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا وہ مکمل سوال کتاب میں نہیں ہے اور جواب امام کا موجود ہے، ایک میں ہے ہاں، ایک میں ہے نہیں. تو اب جناب علماء نے بحث کی کہ جب تک مکمل سوال ہمیں معلوم نہ ہو جواب ہم تطبیق نہیں کر سکتے کہ صحیح جواب کیا ہوگا. یعنی ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ چونٹی نے مجھے کاٹا،
اور میں نے یوں ہاتھ مارا، چونٹی مر گئی، کیا یہ مارنا جائز تھا؟ امام نے کہا ہاں جائز تھا۔ ایک نے کہا وہ چونٹی جا رہی ہے اور میں نے دیکھا چونٹی جا رہی ہے، کیا میں جاؤں اور جا کے مار دوں؟ امام نے کہا نہیں۔ یہ بات کون سمجھے گا؟ یہ بات سمجھے گا کون؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہم کلاس میں پڑھا رہے ہیں، اس لیے میں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ممبر پہ پڑھنے کی باتیں نہیں ہیں یہ ساری۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو مجمع ہوتا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ یہ ساری باتیں سمجھ سکیں، لیکن آپ کو تو اپنے ذہن کو اس قابل بنانا پڑے گا۔ جب آپ طالبہ بنی تو آپ کو بنانا پڑے گا۔ یہ بڑی مشکل باتیں۔ تو جناب حدیث کے اندر خبر واحد، یہ خبر کثیرہ، اس کا راوی ضعیف، اس کا راوی قوی، اس کا راوی اس کا حافظہ خراب، اس کا راوی فلاں، اس کا راوی پہلے صحیح تھا بعد میں مرتد ہو گیا، اس کا راوی جیسے زینب بنت جہش نبی اکرم کی پھوپھیزاد بہن تھی، اس کی شادی ہوئی، یہ افریقہ چلے گئے شادی کر کے، وہاں پر ان کا شوہر جو ہے مرتد ہو گیا۔ جیسے ہی مرتد ہو عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، فوراً یہ واپس آ گئی مدینے میں، اور بعد میں نبی اکرم نے ان سے شادی کر لی۔ تو مرتد اگر کوئی ہو گیا، یہودی ہو گیا، مجوسی ہو گیا، کافر ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ ایک شیعہ عورت اس مرد کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رہ سکتی۔ ادھر اس نے اپنے کفر کا اعلان کیا اور ادھر وہ اس سے جدا ہو جائے گی۔ یہ بڑے خطرناک مرحلے ہیں جن کو ہمیں معلوم، یعنی ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ تاریخ میں ایسی باتیں بھی ہوئیں۔ تو اب جناب علی کیا ہوا کہ ادھر ہم نے روایت کی بحث کی، اور روایتوں میں لاکھوں کروڑوں روایتیں۔ دیکھیے ایک ملعون ترین انسان اور دوسرا ملعون ترین انسان، یہ میں نے برجستہ کہا ہے۔ ایک کا نام ہے مروان ابن حکم، کہ جس کو نبی اکرم نے مدینہ آؤٹ کر دیا، تم مدینے میں میری زندگی میں نہیں آ سکتے ہو، مولا کی زندگی میں نہیں آ سکتا۔ ابو بکر عمر نے اس کو مدینے میں آنے نہیں دیا، اور عثمان نے کیا کیا؟ عثمان نے اپنی بیٹی دے کر اپنا داماد بنایا، اور وہ جو راندہ درگاہ نبی اکرم تھا اسے اپنا داماد بھی بنایا اور اسے حکومت میں گورنری بھی دے دی۔ یہ باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس تھیم کو بیان کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ تو یہ ہوا۔ دوسرا جو میں نے بتایا ملعون، وہ ہے عمر ابن سعد۔ امام علی مقام کربلا میں آئے اور پورے لشکر کا ظاہر کماندار یہ عمر ابن سعد تھا، جس نے پانی بند کیا، جس نے سارے مظالم ڈھائے، جو اشارہ کرتا تھا اور حکم دیتا تھا۔ صحیح بخاری جس کتاب کا نام ہے، مشہور کر دیا گیا کہ جناب قرآن کے بعد یہی کتاب صحیح بعد از قرآن یہ کتاب ہے۔ مولائے کائنات سے اس کتاب میں حدیثیں نہیں ہیں، شہزادی سی حدیثیں نہیں ہیں۔ کسی شیعہ راوی، کسی شیعہ مثلا مالک اشتر سے ہو، جابر جوفی سے ہو، ابان ابن تغلب سے ہو، ابو بصیر سے ہو، روایتیں نہیں ہیں، لیکن مروان سے روایتیں موجود ہیں، عمر ابن سعد سے روایتیں موجود ہیں۔ دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، دشمنان اہل بیت سے روایتیں ہیں، لیکن روایت نہیں ہے تو اہل بیت سے نہیں۔ تو اس کتاب کو ہم آنکھ بند کر کے کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ باتیں آپ پر واضح ہو گئیں؟ تو اب آئیے، میں ڈائریکٹ جناب سکینہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ جناب سکینہ جو ہے امام علی مقام کی ایک بیٹی تھی، امام نے نماز شب میں دعا کی، دعا مانگی، اور اللہ نے جناب سکینہ جیسی بیٹی عطا کر دی۔ اور
جناب سکینہ زندان شام میں دونوں لفظ صحیح ہیں، شہید ہونا بھی صحیح ہے، وفات ہونا بھی صحیح ہے. اتنی تکلیفیں اور زحمتیں، تو جناب سکینہ کا 3.5 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا اور آپ شام میں دفن ہو گئیں. یہ مشہور ہے. لیکن اگر آپ کوئی تحقیقی کتاب پڑھنے جائیں گی، میں 2 کتابیں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ میں ہمت ہے اور گھر کے کوئی کام نہ ہو، آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہو کہ جس میں پرسکون ہو کر آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکیں، تو آپ پڑھیں. اردو میں جو کتاب ہے آغا مہدی لکھنوی کی، سکینہ بنت الحسین اس کتاب کا نام ہے. اور ایک کتاب اگر مل جائے، نہ ملے تو PDF پر میرے پاس موجود ہے. لکھنؤ کی چھپی بھی مولانا سید رضی جعفر صاحب قبلہ ہمارے رضویہ ہی میں رہتے ہیں، ان کے والد مرحوم مولانا علی حیدر صاحب، ان کی کتاب سکینہ 84 پیجز کی کتاب ہے. 84 پیجز، اور وہ بھی پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سرسری دیکھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں. اچھا، ریپیٹیشن بھی ہے اس کتاب کے اندر، ایک ہی بات کو کئی انداز سے انہوں نے بیان بھی کیا ہے، تو ساری باتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ الحمدللہ میں نے اس کتاب کو تو 1 مرتبہ پڑھا ہے، مولانا علی حیدر صاحب والی، اور آغا مہدی والی کتاب کو تو میں نے کئی دفعہ پڑھا. جب کوئی میلاد پڑھنا ہوتا ہے، مجلس پڑھنی ہوتی ہے اور موضوع بناتا ہوں تو میں بہرحال اس کتاب کو پڑھتا ضرور ہوں. لہذا چھوٹا سا ایک کتابچہ ہے اور وہ پڑھیے. ابھی یہ جو باتیں میں نے آپ کو مروان کے بارے میں، عمر سعد کے بارے میں بتائیں اور حدیثوں کے گھڑنے میں بتائیں، ابو ہریرہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا اور لاکھوں حدیثیں ابو ہریرہ کے نام سے کتابوں کے اندر موجود ہیں. ابو ہریرہ نے کہا، ابو ہریرہ نے کہا، ابو ہریرہ نے کہا. ابو باپ کو کہتے ہیں اور ہریرہ کس کو کہتے ہیں؟ بلی کو کہتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ مجھ سے زیادہ قابل ہو گئی ہیں، ایسے بلی آپ کو پتا ہے. اچھا، وہ بلی تو بلی ہے. اچھا، ایک کتاب جو ہے ابو ہریرہ، بڑی دلچسپ کتاب ہے، اردو میں موجود ہے، اب نظر نہیں آتی بازار میں، لیکن ہمارے پاس بہرحال کتاب ہے. ہم کتاب کے کیڑے ہیں، اس لیے کیڑا کہیں بھی گھس جاتا ہے. ہم تلاش کرتے رہتے ہیں اور کتابیں ہم لیتے رہتے ہیں. البتہ اب ظاہر انشاءاللہ زندگی کا خاتمہ ہوگا تو پھر یہ کتابیں کہاں جائیں گی مجھے نہیں پتا. وصیت تو کی ہے میں نے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ملے کچھ کتابیں. تو بہت کتابیں بڑی محنت سے، اور یوں کہہ سکتا ہوں کہ یعنی مانگ کر، خرید کر، یعنی بھیک مانگ کر بھی کتابیں حاصل کی ہیں اور رکھی ہیں اور پڑھی ہیں. تو جناب اب میں اس ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں. مولانا علی حیدر صاحب کی کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب سکینہ کی عمر واقع کربلا کے وقت 8 سال تھی. میں نے کیا کہا ہے، مشہور ہو جائیں باتیں ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ہم کتاب پڑھیں گے تو پھر آپ کہیں گے استاد نے ہمیں موضوع پر گفتگو کی لیکن یہ بات نہیں بتائی. اس لیے میں بتا رہا ہوں. 8 سال، اور واقع کربلا اگر 60 سال کی بات ہے تو 52 ہجری میں جناب ام رباط کے بطن سے جو اوبرا القیس کی بیٹی تھی، جناب سکینہ، اللہ نے ایسی پیاری بیٹی عطا فرمائی کہ جس کے لیے امام نماز شب میں دعا کرتے تھے. امام کی بیٹیوں میں اور بھی فاطمہ نام کی بیٹیاں ہیں. خود ایک فاطمہ ہے، ان کی والدہ ام اسحاق ہیں. ام اسحاق کی ایک بیٹی ہے فاطمہ، جو امام حسین کی زوجہ تھی. ہمارے ہاں تو خیر رواج نہیں ہے، عربوں میں ابھی بھی ہے، یعنی ایک سے زیادہ شادیاں کرنا. ایک عورت ہے، دوسری، تیسری، چوتھی.
پھر اس کے علاوہ موقت وہ ازواج، چونکہ ہمارا کلچر اور ہمارا معاشرہ عجیب و غریب معاشرہ ہے، البتہ عرب ماحول میں مثلا مولا کی کتنی ازواج ہیں، امام حسن کی کتنی ہے، امام حسین کی کتنی ازواج ہیں، تو وہاں پر سوکن بننا کوئی بری بات نہیں تھی. ہمارے ہاں انڈین کلچر نے یہ سب نظام تباہ کر دیا ہے. البتہ جناب امام کی بیٹی کی بات میں کر رہا ہوں، اور جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ لفظ بتا رہا ہوں کہ جناب سکینہ کی وفات 117 ہجری میں ہوئی. 8 وہ لے لیں، 40 واقعہ کربلا کے بعد لیں تو 48 ہو گئے. 48 میں پلس کریں 17، 48 میں 7 ملائیں کتنے ہوئے 55، اور 10 ملائیں اور 65. تو کہاں وہ روایت کہ جو جناب سکینہ کی 3.5 سال والی مشہور روایت جو ہر خطیب ہر ذاکر پڑھتا ہے منبر پر، لیکن کتاب کے اندر جائیں گے اور تحقیقی مواد ہم لیں گے تو پھر جناب سکینہ کی عمر بنتی ہے 65 ایئرز. یہ آج تعجب خیز بات میں نے آپ کو بتائی. یہ میں نے اس لیے بتائی کہ آپ طالبہ ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اگر کتاب آپ نے نہیں پڑھی تو یہ نہ ہو کہ جناب میں قبرستان میں ہوں گا اور آپ برا بلا کہیں گے کہ استاد نے ہمیں یہ ساری تفصیلات نہیں بتائیں، تو ایصال ثواب کی بجائے ایصال عذاب نہ ہو جائے. اس لیے میں آپ کو یہ باتیں سمجھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں. ہوا کیا؟ بہت نیگیٹو باتیں ہیں کہ مروان عمر سعد معاویہ ملعون. ایک لفظ سن لیں، آج اس وقت ہمارے ملک پر سعودی عرب میں جہاں بھی اسلامی نظام کی بات ہوتی ہے تو یہ اسلامی نظام جو ہے یہ نبی اکرم کا اسلامی نظام نہیں ہے. پورا اسلام 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 بہت شور کرتے ہیں، نبی اکرم کا اسلام نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اوپر جو مسلط ہے نظام، میں اگر نام لے کر بیان کروں گا تو ابو بکر کا اسلام نہیں ہے، جو بھی اس نے رائج کیا. عمر کا نہیں ہے. ہاں اس کے اندر جو اسلام کی ایک رٹ لگی ہوئی ہے وہ معاویہ کا بنایا ہوا اسلام ہے کہ جو ہمارے اوپر مسلط ہے. یہ بات غور کیجئے گا، اور میں نے بیان کر دیا، ریکارڈ ہو گیا، اپلوڈ ہو جائے گا. لہذا معاویہ کا نظام کہ اسلام کی تاریخ کو مسخ کر دو، مسخ کر دو. تو اب مسخ شدہ اسلام کے نام پر جاری ہے، اور اسلام لوگ وہی سمجھتے ہیں کہ جو ان ظالم استبدادی قوتوں نے جناب ہم لوگوں پر مسلط کر دیا ہے. حقیقی اسلام کا اس اسلام نما سے کوئی تعلق نہیں ہے. بات واضح ہو گئی؟ بس آگے چلیں. 3 عورتوں کے نام سکینہ کے نام پر ہیں، باپ الگ ہے. ان ظالم ملعونوں نے، ان بادشاہوں کے زر خرید مولویوں نے شہزادی سلام اللہ علیہا پر خرافات، اتہامات، الزامات لگائے، اور اس قدر واہیات باتیں شہزادی کے بارے میں کہیں. اور جب میں یہ بات بتاتا ہوں تو 2 باتیں آپ کو اور بتا رہا ہوں. اخبار جنگ شیعوں کا دشمن ترین اخبار رہا پاکستان بننے کے بعد سے، اور اس اخبار نے شیعہ سنی فسادات کرانے کے لیے محرم کے خاص مہینے میں جناب سکینہ کے موضوع پر
جناب وہی خرافات کی باتیں لکھیں، بہت، یعنی میں بیان نہیں کر سکتا، اور میں مردوں کے درمیان بیان نہیں کر سکتا، ولو کہ اپنی بچیوں کے سامنے میں بیان کروں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہ باتیں کہ جنہیں ایک مرد کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، ولو کہ کسی خاتون کے سامنے بیان کرے۔ اخبار جنگ میں سکینہ بنت الحسین پر اس قسم کے اتہامات لگا کر مضامین چھاپ دیے۔ علامہ رشید ترابی مرحوم زندہ تھے اور محرم کا مہینہ چل رہا تھا۔ نشتر پارک میں علامہ رشید ترابی مرحوم نے ایک اعلان کیا کہ جناب آج کا اخبار چھپ گیا، شیعوں نے خریدا، چونکہ اخبار جنگ ہی ہم لوگ پڑھتے تھے اس زمانے میں، تو کل اخبار جنگ کا بائیکاٹ ہے اور اخبار جنگ کوئی نہیں خریدے گا۔ اب آپ کو اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہوا؟ یعنی میں فضائل پڑھتا، بیٹی کی عظمت پڑھتا، واقعات پڑھتا، لیکن میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں رہیں۔ تو جناب بائیکاٹ ہو گیا اور احتجاجی تحریک چلی، اور علامہ رشید ترابی مرحوم نے ایک اعلان کیا۔ میں خود اس مجلس کے اندر موجود تھا نشتر پارک میں۔ تو انہوں نے کہا کہ 9 محرم کا جلوس حسینیہ ایرانیان جانے کی بجائے روٹ چینج ہوگا، اور اخبار جنگ کے دفتر جو آئی چندری گڑھ روڈ پر واقع ہے، یہ جلوس وہاں جائے گا اور ہم وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ ہاں، اگر اخبار جنگ کے مالکان ہم سے معافی مانگ لیں اعلانیہ، اور اخبار جنگ میں چھاپیں خود اپنے اخبار میں، تو ٹھیک ہے، جلوس اپنے روایتی راستوں سے جائے گا۔ بہرحال دوسرا دن جب آیا تو اخبار میں جلی سرخیوں میں معافی ان لوگوں نے مانگ لی، اور اس کے بعد علامہ رشید ترابی مرحوم نے یہ جو بائیکاٹ کی بات تھی اور اس کے بعد جلوس کی بات تھی، یہ انہوں نے چینج کر دیا۔ علامہ مرحوم کا انتقال ہو گیا، وقت گزر گیا، اور ہماری کراچی کی خطابت پر بنام علامہ، علامہ رشید ترابی کے لیے لفظ علامہ حق ہے، لیکن میں نے کہا ہے بنام علامہ۔ یہاں تو اب ہر گلی کوچے میں علامہ ہے، جس کو 2 اردو کی کتابیں پڑھنا آ گئی، جو ناول پڑھتا ہے مجلس سے آگے پڑھنے لگتا ہے علامہ لکھتا ہے۔ تو علامہ مجلسی تھے اور علامہ ہلی تھے، ان کے علاوہ کون علامہ تھا؟ نہیں، یہ علامہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میری اپنی تقریروں میں ہماری بچی نے حجت الاسلام والمسلمین لکھ دیا، میں نے اس کو فون کیا، اس بچی کو، کہ بھائی یہ حجت الاسلام یہ بہت بڑا رتبہ ہے، بس خطیب اہل بیت لکھے، ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ جناب سیدہ اگر میرے بارے میں یہ گواہی دے دیں کہ تم میرے حسین کے ذاکر ہو، تو یہ شرف میرے لیے بہت ہے۔ میری آنکھیں بھی پرنم ہو گئی اور آپ کی آنکھیں بھی پرنم ہو گئی۔ تو اب جناب علی خطیب اہل بیت ہونا، ذاکر اہل بیت ہونا، یہ بہت بڑا شرف ہے، ولو کہ کوئی ہمیں علامہ کہے یا حجت الاسلام والمسلمین کہے، یہ بہت بڑے رتبے ہیں اور بہت بڑے مقامات ہیں۔ نہیں، ہم حجت الاسلام نہیں ہیں۔ البتہ 55 سال سے مجالس پڑھ رہا ہوں، 55 سال تو کوئی کم عمر تو نہیں ہے، 55 سال ہو گئے مجالس پڑھتے پڑھتے۔ البتہ میں نے کبھی اس وے کو، اس لائن کو اختیار ہی نہیں کیا، نہ پیش امامی کی۔ کبھی کبھی کوئی نہیں آیا عالم دین، یا کسی نے کہا کہ 1 ہفتے نہیں آؤں گا اور میں نے 1 ہفتے نماز پڑھا دی کسی مسجد میں، وہ ایک الگ بات ہے۔ یا ماہ مبارک رمضان میں کسی گھر افطار ہے اور انہوں نے کہا نماز پڑھا دیں تو میں نے پڑھا دی، لیکن میں باقاعدہ پیش امام بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو اب اس کے بعد علامہ بنام علامہ عرفان حیدر عابدی کا توتی بولتا تھا، اور وہ بہت اپنے حساب سے تبرہ کی دبنگ مجلسیں پڑھتے تھے۔ ہم نے تبرہ کی مجلسیں کبھی نہیں پڑھی، کھلا تبرہ نہیں پڑھا کبھی میں نے۔ اخلاقی مجلسیں پڑھی، فضائل پڑھے،
تبرہ نہیں پڑھا. وہ چونکہ بہت بے باک قسم کے مقرر تھے اور وہ پڑھتے تھے. انہوں نے ان کے زمانے میں پھر اخبار جنگ نے وہی سب کچھ چھاپا اور بہت خطرناک باتیں جو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں وہ چھاپ دی اخبار میں. اور اس کے بعد علامہ عرفان حیدر آبادی نے احتجاجی جو ہے وہی محرم کا زمانہ اور وہی سب بائیکاٹ، یہ بائیکاٹ وہ بائیکاٹ، ایک ہنگامہ ہوا. بہرحال یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی. تو جناب علی شہزادی سکینہ کی عمر کے بارے میں 3.5 سال والی بات میں نے کلیئر کر دی. اور جو مولانا علی حیدر صاحب نے کتاب میں لکھا ہے 117 ہجری. تو پھر یہ جو مصائب ہم پڑھتے ہیں بنام سکینہ، یہ کیا ہے؟ حضرت مسلم ابن عقیل کی ایک بیٹی تھی جن کا نام رقیہ تھا اور اس کو پیار سے سکینہ کہتے تھے، جن کی قبر شام کے اندر ہے. الحمدللہ میں بھی 2 مرتبہ گیا ہوں اور اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے. اور خدا آپ کو بھی شام میں بی بی کی زیارت نصیب کرے. جو گیا ہے میری پھر تمنا ہے کہ میں جاؤں، اور آپ کو بھی اللہ ان ساری زیارات سے مشرف فرمائے. تو یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی میں نے. اب میں اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں. امام کون ہے؟ اب میں موضوع کے ذرا دوسرے رخ کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں یہ میں نے کوئی 5-6 سال پہلے یہ نوٹس لکھے تھے. یہ سارے نوٹس میرے پاس لکھے ہوئے ہیں جناب. ایک کلام بھی لکھا ہوا ہے میرے پاس. یہ ساری باتیں جب ہم میلاد پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں کام آتی ہیں. پھر میں نے یہ ڈائری جو ہے، اس ڈائری کے اندر بھی میں نے شہزادی سکینہ کی عظمت پر بہت ساری باتیں لکھی ہیں. لہذا اس میں معجزات بھی ہیں، توسل بھی ہے اور کچھ چیزیں ہیں. ظاہر ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ آج میں گفتگو کو مکمل کروں گا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میری گفتگو اب مکمل نہیں ہو پائے گی. لہذا جب سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف گئے تو قرآن نے لفظ سکینہ استعمال کیا. دوسری بات، امام عالی مقام اور امام عالی مقام کا جو علمی اثاثہ ہے، خود امام علیہ السلام کے بارے میں جو نبی اکرم کی یہ حدیث ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاح. یہ حدیث آپ کو کام آئے گی. 3 شعبان کا کوئی جلسہ آپ کو ملے، میلاد پڑھنے کے لیے کوئی کہے 2 شعبان 3 شعبان، تو پھر آپ اس حدیث کو سرنامہ کلام میں پیش کر سکتی ہیں. حسین منی وانا من الحسین کو پیش کر سکتی ہے. تو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاح، یہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اس حسین نے اللہ سے دعا مانگی. میں جواب در جواب آپ کو سمجھا رہا ہوں. امام نے دعا مانگی، اور یہ دعا کہاں مانگی؟ یہ دعا نماز شب میں مانگی. نماز شب ہم تو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. ہمارے شہر کا عالم ہی دیگرگوں ہے کہ رات کو 1-1:30 بجے سے پہلے سوتے نہیں ہیں، اور اس سے پہلے کے جھمیلے سارے، اور جناب ہماری کٹ کٹ زندگی جو ہے اس کے اندر ان ساری مشکلات میں، لیکن وہ حسین کہ جو عصر عاشورہ اپنی بہن سے کہیں، بی بی شہزادی سلام اللہ علیہا سے، کہ مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی بیٹی کا معیار عبادت کیا ہوگا. عبادت، وہ خرافات جو ہے اس کو ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں. یعنی میں نے تو صرف ایک بات بتائی اس لیے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کتابوں میں کتنی خرافات ہیں. تو ہر کتاب پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی، ہر خطیب کی مجلسیں سننے کے قابل نہیں ہوتی ہیں. خود عقل، فہم، فراست کے ذریعے سے دیکھیں کون خطیب کہاں پر کیا جھول پیدا کر رہا ہے. ابھی سیاسی معاملات چل رہے ہیں. ایک معمم یعنی صاحب امامہ کا ایک سیاسی بیان خیرپور کے حوالے سے آیا،
اور میں دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ جناب وہ ایک پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں اس طریقے سے. کیا تعلق ہمارا ان شرابیوں سے یا ان بھنگ اور چرس پینے والوں سے؟ کیا ہم ان بھنگ چرس پینے والوں کی حمایت کریں گے؟ نہیں، قطعاً نہیں. مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کا بیان آیا ہے، قائم علی شاہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماما لگایا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ پیپلز پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں. مجھے بہت حیرت ہوئی. میں نے سنا، میرے بیٹے نے مجھے سینڈ کیا تھا کہ بابا دیکھیں سنیں، اور جب میں نے دیکھا اور ان کے جملے سنے تو میں بہت سکتے میں آ گیا کہ ہمارے کسی عالم کو ایسے شرابیوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں جنرل پبلک پہ تو نہیں بتا سکتا ہوں، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ممبر پر آنے والا ہر عالم جو امامہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی ہر بات کو قبول کریں، ضروری نہیں ہے. اس لیے میں نے نام بھی بتایا اور آپ کو بتایا. قائم علی شاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نشہ کرتا تھا. اب تو ظاہر ہے بہت کبیر سن ہے، وہ 80 پلس کا وہ بندہ ہے، لیکن سندھ کا کئی مرتبہ وزیر اعلیٰ بنا ہے، اور جناب تعریف کے پل باندھے انہوں نے کہ سندھ جو ہے اس کے اندر انہوں نے بڑی خدمت کی ہے. یہ خدمت کی ہے کہ جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اور جناب فحاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، شراب بک رہی ہے. آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے شراب خانہ. میں تو سندھ آتا جاتا رہتا ہوں، شہداد پور، نواب شاہ تو میرا سمجھ لیں کہ ہر ہفتے 10 دن 15 دن میں ایک ٹور ہوتا ہے. کبھی رکتا ہوں، کبھی آتا ہوں، کبھی جاتا ہوں. اشرا میں وہیں پڑھتا ہوں. میرپور ماتھیلو ہے جناب، رحیمیہ اپنا خیرپور ہے، موڑ، بہت سارے موڑ ہیں. تو میں تو آتا جاتا رہتا ہوں سندھ میں. میں نے تو خود شراب خانے دیکھے ہیں وہاں پر، اور بہت ساری باتیں ہیں. اور وہاں کی لڑکیاں، وہاں کی جو سارا ماحول ہے، خطرناک ترین ماحول، میں تو سب جانتا ہوں. لہذا تو اب جناب علی جو بات مجھے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جناب سکینہ اس ہدایت یافتہ انسان کی دعا کا ثمر ہے کہ جسے اللہ نے ہادی بنایا. اور جناب جب ہادی بنایا تو جہاں جناب زینب سے کہا کہ نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا، وہاں اب وہاں کہہ کر میں ایک اور جوڑ آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے، اگر آپ کے ہاں کوئی مصیبت آ جائے، مصیبت نہ آئے بلکہ کسی کا انتقال ہو جائے، انتقال تو مصیبت نہیں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کسی کو بلاوا آ گیا اور انتقال ہو گیا، تو آپ کو کھانا اچھا نہیں لگتا، آپ گریا کرتی ہیں، ہم روتے ہیں. اور جناب جب وہ تاریخ آتی ہے، آج جناب 31 جنوری ہے، فلاں کا انتقال ہوا تھا، برسی کی مجلس ہوئی، ایک مرتبہ قرآن شروع ہو گیا، آج برسی ہے، آج چہلم ہے، آج 6 مائی ہے. تو جناب ہم تو اتنا اپنے گناہگار مرحوم کے لیے کرتے ہیں. تو جناب سکینہ یہ جو امام عالی مقام کی بیٹی ہے اور کربلا کے واقعے کی چشمدید گواہ ہیں. کیا ہے؟ گواہ، چشمدید گواہ. اور جناب ام رباط جو اتنی عظیم بی بی، ماں سے کتنی محبت ہوگی جناب سکینہ کو کہ جناب 2 روایتیں ہیں کہ یا تو کربلا میں 1 سال رکی رہیں اور امام نے حکم دیا کہ اماں مدینے آ جائیے. حکم امام کی وجہ سے مدینے آئیں، 1 سال کربلا میں رہیں، ایک روایت. اور ایک روایت بیٹا میں مدینے آ رہی ہوں لیکن میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. تو جس کی ماں سائے میں نہ بیٹھے وہ دنیا کی لذتوں کی طرف کیسے زندہ رہ سکتی ہیں؟ لہذا الزام لگانے والوں نے الزام لگایا. تو بی بی تقوی، پرہیزگاری اور نماز شب کی عادی تھی. یہ ایک باب میں نے آپ کو بتایا ہے. اب میں شہزادی کی زیارت کے باب میں جا رہا ہوں، اور ان جملوں کو جو شہزادی کی زیارت کے جملے ہیں وہ آپ یاد کریں. زیارات عام طور پر امام معصوم نے بیان فرمائی، مثلا 6ٹھے امام نے بیان فرمائی، تو
تو جب چھٹے امام نے زیارت بیان فرمائی تو چھٹے امام حجت ہے ہمارے لیے. پھر دنیا کی ساری کتابیں پھاڑ دیں گے، ہم آگ میں ڈال دیں گے، جلا دیں گے، کسی کو نہیں دیں گے. ہم باب زیارت سے ہم اپنے عقیدے کو استوار کریں گے. تو امام نے زیارت میں کہا السلام علیکی ایھا التقیۃ النقیہ. السلام علیکی، کاف کے نیچے زیر، مؤنث کی ضمیر. یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، کاف کے اوپر زبر آ جائے تو مذکر کی ضمیر، یعنی یہ پروناؤن جو ہے یہ مذکر کے لیے آیا، کاف کے اوپر زبر، یا جو بھی آخری لفظ ہوتا ہے، آخری حرف ہوتا ہے اس کے اوپر. اور اگر نیچے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ عورت، مؤنث کے لیے، فیمیل کے لیے یہ پروناؤن آیا ہے، یہ ضمیر آئی ہے. السلام علیکی ایھا التقیۃ النقیہ. امام محمد تقی، امام علی نقی، تقوی اور نقاوت. تو امام علیہ السلام شہزادی کے لیے تقیہ و نقیہ کہیں تو جو بات تقوی، بات طہارت ہو اور جن کے خاندان کے لیے آئے تطہیر آئی ہو، وہ کتنی باعظمت شخصیت کی مالک ہوں گی کہ جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ زیارت کے باب کا ایک فقرہ. اور اس کے بعد السلام علیکی ایھا الفاضلۃ الصغیرہ. فاضلۃ الصغیرہ، فضل و شرف، صغیرہ چھوٹی، صغیر مذکر، صغیرہ مؤنث. السلام علیکی ایھا الفاضلۃ الصغیرہ، جو بچپن میں، چھوٹپن میں، لڑکپن میں. اب یہاں نہیں کہا کہ یہ کھیلتی بہت اچھی تھی، نہیں، فاضلہ. اور فاضلہ جو ہو فضل و شرف میں، جو بچپن میں فضل و شرف میں اتنا اعلیٰ مقام پا جائے، اس کی عظمت کتنی ہوگی اس بی بی. اب میں یہاں پہ روک رہا ہوں. زندگی بخیر، انشاءاللہ پھر کبھی شہزادی سکینہ کے باب میں جب کوئی بات ہوگی یا آپ کہیں گی تو توسل، ان کے معجزات اور ان کے بارے میں کچھ باتیں مزید. ظاہر ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا تھا. یہ اتنی ساری باتیں جو لکھی ہیں تو میں نے بیان کہاں کیا ہے؟ بیان جو میں نے کیا ہے وہ اتنے جو میں نے محنت کی اور لکھا ہے تو یہ سب تو لکھا ہوا ہی رہ گیا، یہ تو میں بیان ہی نہیں کر سکا. لہذا اگر آپ کہیں گی تو پھر میں اگلا ہفتہ یہی موضوع آپ کو بتاؤں گا، اور اگر آپ نے نہیں کہا تو کوئی اور موضوع بیان ہوگا انشاءاللہ. تو بہرحال تو السلام علیکی ایھا التقیۃ النقیہ اور السلام علیکی ایھا الفاضلۃ الصغیرہ. یہ عمر میں کم ہو، بس یہ آخری لفظ میں نے بیان کیا ہے. اور عمر میں کم سے یاد رکھیے گا کہ یہاں سے ہم کم عمری اور فضل و شرف، یہ موضوع ہمارا انشاءاللہ آپ کی تائید کے ساتھ اگلے ہفتے کا ہوگا. زندگی بخیر. جی تو دین مؤنث ہوگا نا، پھر مالک یوم الدین. تو جو بھی دیکھیں رات کیا ہے اور دن کیا ہے، بلی کیا ہے، مؤنث ہے. بلہ کہاں بولتا ہے کوئی بولتا ہی نہیں بلہ. فرق کرنا چاہیے نا. بلہ. مور کیا ہے، مذکر. مورنی کون بولتا ہے؟ مورنی کوئی بولتا ہی نہیں ہے. یعنی ہمارے معاشرے میں جو چیزیں ہر وقت بولی جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ کاف کے نیچے جو زیر ہے اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. آپ نے نوح پڑھی ہے؟ نوح، کتاب نوح پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں پڑھی ہے آپ نے. تو جن لوگوں نے صرف اور نوح پڑھی ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ جناب یہاں پر حرف جر کیوں آیا ہے. حرف جر کہلاتا ہے اگر زیر ہو تو. زیر کو حرف جر کہتے ہیں اور حرف جر کے 27 معنی نحویین نے بیان کیے ہیں. یعنی زیر جو لگا ہوگا تو 27 مقامات پر زیر لگتا ہے اور
ہو سکتا ہے کہ مؤنث نہ ہو، حرف جر لگایا گیا اور اس سے آگے جو بات بیان کی گئی وہ نحویین جانتے ہیں، صرفیین جانتے ہیں. لہذا تھوڑا صبر کریں، ترقی کریں، کتاب پڑھیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد.